بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن کی کچھ اہم ترین خبریں، نوٹیفیکیشنز اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار اگر آپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، تاکہ اس طرح کی اہم ترین اپڈیٹس، خبریں اور نوٹیفیکیشن آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اہم ترین بات آج کی کہ وزیراعظم پاکستان جو ہیں، چونکہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں، تو اب جناب جو معاملہ تھا 85% سیلنگ رینٹل الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے وفاقی ملازمین کی جو ماہانہ رینٹل سیلنگ میں 85% اضافہ کی تجویز تھی، اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد جو ہے عمل درآمد ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی تھیں، یہ خبریں ریجیکٹ ہو گئی ہیں کہ اسمبلی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اب یہ اپروول نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسمبلی ابھی موجود ہے، اور اصل میں یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جب فائنانس اس کو اپروو کر لیتا ہے، کیونکہ معاملہ سارا بجٹ کا ہوتا ہے، تو فائنانس سے اگر اس کا اپروول ہو گیا ہے تو پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی اس کو اپروو کر دیں گے۔ فائنانس منسٹر نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ پرائم منسٹر بھی اس کو جلد اپروو کر دیں گے۔ اس کا چار کیٹیگریز میں تقریباً 85% کا اضافہ جو ہے وہ ہائرنگ اور سیلنگ الاؤنس کا ہونے جا رہا ہے ملازمین کے لیے۔ 60% سے لے کے 100% تک اضافہ کی تجویز جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بڑی خبر کے حوالے سے بات کریں جناب، تو دوسری بڑی خبر ہے تمام ملازمین کے لیے، گورنمنٹ آف پنجاب سے اسمبلی اس وقت جو ملازمین کی سروس کو ریگولر کرنے کے حوالے سے ہے، 2018 کا جو ریگولائزیشن ایکٹ ہے، تو اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے حوالے سے رائے طلب کی گئی ہے۔ اور یہ جو ریڈ ایریا میں چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو مستقبل میں بھرتی ہو رہے ہیں یا ریگولر ہو رہے ہیں جو ملازمین، ان کے بینیفٹ ایٹ ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو ہے پینشن کی صورت میں دینے کی بجائے ایک لم سم پیکیج جو ہے وہ ان کو آفر کیا جائے اور منتھلی پینشن کی طرف ان کو نہ لے کے جایا جائے۔ تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر جو رائے ہے وہ طلب کی گئی ہے اراکین سے، تو ایک بڑی پیش رفت ہے۔ متوقع یہی ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو لم سم پیکیج کی طرف جو ہے وہ لایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو آپ ریڈ باکس کے اندر کالم میں پوائنٹ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیز باقاعدہ کلیئر بھی کی جا رہی ہے۔ آج کی اگلی خبر کی بات کریں جی، تو یہ وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 جولائی 2025 سے امپلیمنٹ ہوا سی پی فنڈ سسٹم جو ہے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کی شکل میں، اس کو باقاعدہ ریٹس جو ہیں اس کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں جو نئے بھرتی ہوں گے، نئے ریگولر ہوں گے، ان ملازمین کے جو بینیفٹس ہیں وہ اسی کے مطابق اب ان کے ریٹس جو ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ 10% سرکاری ملازمین جو ہے اپنی تنخواہوں میں کٹوتی کروائیں گے، اور 12% حکومت جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی، اور اس سے 20% بنے گا۔ اور انڈیپینڈنٹ فنڈ میں وہ ڈیفائن کنٹریبیوٹری فنڈ جتنا بھی جمع ہوگا ایک سرکاری ملازم کو ایٹ ٹائم آف ریٹائرمنٹ، ایک مخصوص رقم جو ہے وہ 30 سے 35% جس کو کمیوٹیشن کی مد میں سے نکال کے باقی منتھلی پینشن کے لیے رکھا جائے گا۔ اور نئی اسکیم کے تحت اس میں یہی چیز کلیئر کی گئی ہے کہ ملازمین اپنی تنخواہ کا 10% حصہ پینشن فنڈ میں جمع کروائیں گے، جبکہ حکومت اس میں 12% کنٹریبیوٹ کرے گی، اور یہ ٹوٹل جو ہے 20 نہیں 22% بن جائے گا۔ اور یہ نظام 1 جولائی سے جناب 2024 سے نافذ العمل ہوگا، وفاقی ملازمین کے لاگو ہوگا، تاہم موجودہ سرکاری ملازمین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق مسلح افواج کے اہلکاروں میں یہ نظام 1 جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ حکومت نے اس نئے فنڈ کے قیام کے لیے ابتدائی طور پر 10 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ مختص کی ہے۔ اگلی خبر کی جناب بات کرتے ہیں، پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو 27 مارچ 2025 سے اضافی الاؤنس، کرائم کنٹرول الاؤنس دینے کی جو منظوری ہے، حکومت پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سی سی ڈی کے ملازمین کو کرائم کنٹرول الاؤنس بیسک پے اسکیل 2011 کے ایک ابتدائی تنخواہ کے برابر دیا جائے گا، جو 27 مارچ 2025 سے لاگو ہوگا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے اس بابت جو ہے اعلامیہ یعنی یا نوٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، 27 مارچ 2025 سے اضافی الاؤنس، کرائم کنٹرول الاؤنس دینے کی جو ان کی منظوری ہے وہ باقاعدہ طور پر ہو چکی ہے، تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ بیسک پے اسکیل 2011 کی جو ہے ابتدائی تنخواہ کے برابر اس کو دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر آپ دیکھیں جناب، تو گورنمنٹ آف پاکستان ریونیو ڈویژن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا یہ نوٹیفیکیشن جو 30 ستمبر 2025 کو جاری کیا گیا، سبجیکٹ اگر آپ اس کا چیک کریں جناب، تو ایکسٹینشن ان ڈیٹ آف فلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن فار ٹیکس ایئر 2025۔
جو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ تھی 30 ستمبر اس کی ڈیڈ لائن تھی، اور یہی کہا گیا تھا کہ اس کی ڈیڈ لائن کو ایکسیڈ نہیں کیا جائے گا، بڑھایا نہیں جائے گا. لیکن جناب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ ٹیکس کا جو کیلکولیشن ہے اور جو جمع کرنے کا نظام ہے اس میں ابھی امپروومنٹ آ رہی ہے، اور اس چیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور درکار ہوگا. تو جناب اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اگر آپ لاسٹ 2 لائنیں چیک کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے سپتمبر 30 2025 ٹو ایکسٹینڈیڈ ٹو اکتوبر 15 2025، یعنی کہ 15 اکتوبر 2025 تک اس کی تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے. تو جناب جن لوگوں نے ابھی تک اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے وہ جلد از جلد ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں، یا ایسے لوگ جنہوں نے کسی ریزن کی وجہ سے، کسی معاملہ یا کسی پریشانی کی وجہ سے، ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے، ان لوگوں کے لیے بھی چیز بہت فائدہ مند ہے کہ یہ 15 دن کی ان کو ٹائم لائن مل گئی ہے. تو آپ لوگ جی بالکل جلدی سے جلد اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں اور اپنا ایک جو ہے اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ یہ ایک اچھا شہری ہونے کا فرض بھی ہے. اگلی خبر کی جناب بات کریں تو جناب بریکنگ نیوز جو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیفرنٹ نیوز چینل کے اوپر بھی بریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کانٹریکٹ پر بھرتی جو ملازمین ہیں ان کو مستقل نہیں کیا جائے گا. یہ خبر جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو ہر طرف نظر آ رہی ہے. پنجاب ریگولیشن سروس ایکٹ 2019 منسوخ کرنے کی جو ہے منظوری سننے میں آیا جی وہ دی جا رہی ہے. تو جتنے بھی ملازمین جو ریگولائزیشن کا انتظار کر رہے تھے اس سنیریو میں، ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ 2019 کے اس کانٹریکٹ کو منسوخ کرنے اور کانٹریکٹ پر بھرتی ملازمین کو مستقل نہ کرنے کی خبر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں جیسی کوئی مزید تفصیلات ملیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف جناب. محکمہ تعلیم ترقی سے انکار پر ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. محکمہ تعلیم کے افسروں اور ملازمین کی ترقی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے نئی پالیسی تشکیل دینے کی منصوبہ بندی. نئی پالیسی میں تبدیلی سے انکار کی جناب روش کو ختم کرنے کے لیے رولز کے تحت سخت اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے جناب کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے افسروں اور ملازمین کی ترقی کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے نئی پروموشن پالیسی جو ہے وہ تشکیل دینے کی منصوبہ بندی کر لی ہے. اور ذرائع کے مطابق مجوزہ پالیسی کے تحت تمام کیڈرز میں پروموشن کو لازمی قرار دیا جائے گا اور ترقی سے انکار کرنے والے افسروں اور ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. محکمہ تعلیم کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے متعدد آفیسرز اور بالخصوص تنظیموں سے منسلک عملہ جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر ترقی قبول کرنے سے انکار کرتا آ رہا ہے، اور ماضی میں ترقی نہ لینے والے افسر یا ملازم 4 برس کے لیے پروموشن سے نائل کیا جاتا تھا. تاہم ان کو تعدیدی جو ہے کارروائی ممکن نہیں تھی. نئی پالیسی میں اس روش کو ختم کرنے کے لیے جناب جو ہے سخت قسم کے رولز اور اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں. اگلی خبر کی بات کریں تو پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے. بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار دے دی گئی ہے. سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بیانات، رائے یا معلومات شیئر کرنے کے لیے محتاط رہنے کی بھی ہدایات کی گئی ہے، اور اس معاملے میں ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. اس لیے تمام ایسے ملازمین ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب میں جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں تمام پر احتیاط لازمی جو ہے قرار دے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سخت قسم کی کارروائی کی جائے گی، جس کے لیے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جس میں تمام تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کچھ نوٹیفیکیشنز جو آپ کو دکھائے، کلیریفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.